اچھا اب تمہارا پہلا دن کیسا گزرا؟ دیکھیں ہمارے گھر میں تو کیونکہ قربانی فجر کے فوراً بعد ہونی ہی ہونی ہے نا، تو قصائی جو ہیں پہلے صبح وہ ہاں تو وہ فجر کی نماز ہوتی ہے تو وہ قربانی ہونی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہوتا پھر یوں ہے کہ میرے گھر میں امی کے گھر کی بات کر رہی ہوں جو میں ساری زندگی دیکھتی آئی ہوں. تو اس دفعہ میں نے کیونکہ اپنی عید بھی اپنی امی کے گھر 2 سال کے بعد یہ بڑی عید گزاری وہاں پہ. اچھا. تو ساری رات ہم سب کو جاگنا پڑتا ہے. میں اکثر سو جایا کرتی تھی پہلے لیکن اب کیونکہ میں بھی وہی والی بات ہم بڑے ہو گئے اب تو اب عقل آنی شروع ہو گئی ہے. تو پوری رات ہم لوگ جاگتے ہیں. جیسے ہی اب لاہور میں فجر کی نماز ہو جاتی ہے کوئی 3 سوا 3:18 پہ تو اس کے 5 منٹ کے بعد قربانی شروع ہو جاتی ہے. قصائی آ کے پہلے کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوئی 8 سے 9 بکرے ہوتے ہیں. گائے تو ہم لوگ لیتے نہیں ہیں کیونکہ گائے کے عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے پہلے بکرے ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں کچھ روایات کے مطابق وہ بات لمبی چلی جائے گی کہ فجر کے فوراً ہاں جی ماشاءاللہ تو وہ نہیں ایک ہی فیملی ہے ماشاءاللہ ہماری. تو وہ پھر لائن میں ماشاءاللہ 2 بھائی ہیں چھوٹے ہیں ایک ہی میں ہوں اور امی ابا. تو اینی وے تو ماشاءاللہ پھر اتنی لمبی وہ کم سے کم بھی 5 سے 6 گھنٹے اس کو لگتے ہیں گوشت بننا نکالنا. پھر ہمارے پورے گھر کے اے سی آن ہوئے ہوتے ہیں گراؤنڈ فلور کے تو لازمی کیونکہ گوشت سارا تو آپ بچانے کے لیے بھی باہر گرمی میں تو نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ نا جتنے بھی ہیں آپ بنا کے سائڈ پہ کرتے جاتے ہو. اچھا پھر ایک تو یہ ہے کہ ایک جگہ مخصوص ہے جہاں پہ جا کر سمجھے کہ وہ اتنا گوشت ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ وہ 2 گاڑیوں کی ڈگی بھر کے تو جاتا ہے جہاں پہ ہم نے بانٹنا ہوتا ہے. باقی وہی والا کام ہے کہ اتنے سالوں سے سب کو پتا ہے کچھ رات تک بیلیں بجتی رہتی ہیں اور ہم لوگوں نے آگے پیکٹ ریڈی رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فریج کے وہ نکال کے دینے ہوتا ہے. اب اس پیکٹ بھی آئے نا عید مبارک کے تھے اس میں بکرا بھی بنا ہوا ہوتا ہے. اچھا پہلے نہیں ہوتا نہیں وہ مطلب وہ پیکٹس بنا کے سادے والے تھیلیاں مل رہی تھی مبارک بکرے کے ساتھ. لاسٹ ٹائم ڈبے لے لیے تھے اور ڈبوں کا جو کلر تھا وہ گوشت پہ لگ گیا. تو جب بانٹنے جا رہے تھے باجی یہ تو خراب ہو گیا. تو میں نے کہا ایسے کیسے خراب ہو گیا ابھی تو تازہ بھیجے تو تھیلیاں صحیح رہتی ہیں ڈبوں کا کلر پہ لگ گیا. انہوں کہ کیا آپ دے رہی ہیں سب کو میں گڈی بیگز ہیں جی پارٹی والے گڈی بیگ میں نے دیکھے ہیں لیکن وہ بھی اچھے لگتے ہیں کیوٹ لگتے ہیں اچھا لگتا ہے. اچھا جی پھر اس کے بعد جی کیونکہ امی گھر کی سربراہ ہیں تو کلیجی تو انہوں نے بنانی ہوتی ہے. تو پھر ان کو نا ٹینشن ہو رہی تھی کہ مینوں پہلے کلیجی دے دیو پہلے میں انہوں پکا لواں. ٹھیک ہے تو وہ پہلے ہی کلیجی ہاتھ کلیجی بننی ہوتی ہے. پھر کلیجی بنتی ہے. پھر اس کے بعد جو ذرا ایزی ہوتے جائیں بھائی اور ابا نے ہی سارے کام سنبھالنے ہوتے ہیں. ہم لوگ امی اور میں تو اندر تھے تو ہم لوگ کچن کے سارے کام وام کرے ساتھ گوشت آتا جا رہا تھا ہم لوگ سائڈ پہ کرتے جا رہے تھے. اور اس طرح نا کلیجی بنی. پھر سب نے بھائی بزی تھے وہ تو بہت لیٹ فری ہوئے. میں نے اور امی نے اور ابا نے پہلے ناشتہ کیا کلیجی کا. پھر بھائی واپس آئے پھر انہوں نے باریاں لگی ہوئی تھیں یار جو فری ہوتا جائے وہ اپنا ناشتہ واشتہ کرتا جائے. پھر جی وہی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آلو گوشت اور مٹن پلاؤ تو مسٹ ہے. ٹھیک ہے لاہوریوں کے گھر میں آلو گوشت مٹن پلاؤ وہ والی چیزیں جو ہیں وہ بنی. پھر گیسٹ آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایوننگ میں. تو پہلا دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آ کے نا سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دماغ سن ہونا شروع ہو گیا پوری رات کے جاگے میں جاتا ہے انسان. پھر رات کو فری ہو کے جب گیسٹ ویسٹ چلے جاتے ہیں دعوت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد سارے 9-10 بجے بستروں پہ گرتے ہیں بے ہوش سو جاتے ہیں کیونکہ ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے اتنا زیادہ قربانی ہیکٹک بہت ہوتا ہے نا صبح صبح. اور مجھے یہ جو لاسٹ سے لاسٹ نوٹ کریں جس دن قربانی ہوتی جس دن عید ہوتی ہے اس دن گرمی کچھ زیادہ بہت زیادہ یہ ہوا ہے یہ قدرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بچپن سے سنا ہے کہ بکروں کی گرمی ہوتی ہے. میں یہ بات کہہ رہی تھی اس دفعہ عید پہ نا میں 1 بجے گئی ہوں ڈالمن مال. اچھا اس دفعہ میں نے سنا ہے پھوار ہوئی. ہاں اس دفعہ عید پر یہ کہہ رہے میری ٹیم کہہ رہی ہے پھوار ہوئی تھی. نہیں ذرا سی ڈرزل ہوئی تھی معمولی سی. وہ 15 ملیر میں ہوئی تھی جہاں بکرا لینے گئی تھی. کل ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن میں بکرا منڈی. اچھا میں نے تو لاسٹ ایئر ویسے اپنے سسرال میں بڑی عید گزاری. اس سے لاسٹ ایئر میں اور میرے ہسبینڈ امریکہ گئے ہوئے تھے بڑی عید پہ. تو میں 2 سال کے بعد نا مجھے نا اپنے گھر کی یہ ساری حرکتیں عجیب لگ رہی تھی. پھر میں نے اپنے آپ کو کہا ہیلو یہی گھر ہے جہاں پہ تم پوری رات جاگتی تھی اور یہ ایک عذاب پڑا ہوتا ہے.